الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اخلاق اور صفات میں سے مختلف انداز کے اخلاق اور صفات پائے جاتے ہیں۔ کچھ اخلاق اور اوصاف ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، انہی میں سے ایک صفت تواضع ہے۔ اس کے برخلاف ان صفات میں سے جن صفات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور جنہیں ناپسند کرتا ہے اور جن پر سزا دیتا ہے، ان صفات میں سے ایک صفت کبر ہے، جسے تکبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو تواضع اور تکبر یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے منافی اور مخالف ہیں۔ اور تواضع یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد عربی بشیر و نذیر داعی اللہ سراج منیر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے حکم دیا کہ آپ تواضع اختیار فرمائیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، حدیث نمبر 2865۔ آپ نے فرمایا، ان اللہ اوحی الی ان تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ وحی نازل فرمائی کہ تم سب تواضع اختیار کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تواضع اختیار کریں، کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر سرکشی اور تجاوز نہ کرے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 88 میں ارشاد فرمایا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے اپنے بازوؤں کو پست رکھیے، یعنی ان کے ساتھ تواضع کا معاملہ کیجئے، نرمی کے ساتھ پیش آئیے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں والدین کا ذکر فرمایا، ان کے حقوق کا ذکر فرمایا، وہاں اس طرح ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ کسی کی عبادت مت کرو سوائے اس ایک اللہ کے، صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور دوسرا حکم اللہ نے یہ دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا رویہ، اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کرو، اور جب وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو مت ڈانٹ ڈپٹ کرو اور مت جھڑکو، اور ان کے ساتھ عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ بات کرو۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا معزز انداز میں، محترم انداز میں، شرافت کے ساتھ ان سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان دونوں کے لیے رحمت کے ساتھ اپنے ذلت کے بازو پست رکھو۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور یہ کہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا اور پوسا ہے۔ تو بچپن میں جس طرح انہوں نے پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، اور جس طرح سے شفقت کا سایہ دراز رکھا ہے، یا اللہ تو بھی ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں والدین کے ساتھ تواضع کا اور ان کے لیے ذلت کے ساتھ بچھے رہنے کا، ان کے سامنے پستی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اسراء میں فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا
کہ تم زمین میں اکڑ کے مت چلا کرو، اس لیے کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ ہی پہاڑ کی بلندیوں کو پا سکتے ہو۔ تو جب تمہارے اندر کوئی قدرت بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود اکڑتے ہو تو یہ انتہائی غلط اور احمقانہ بات ہے۔ تمہیں تکبر کے بجائے تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی بہت ساری آیات اور احادیث میں ان باتوں کو دہرایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص صاحب ایمان ہوتا ہے وہ حق کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے اور مخلوق کے سامنے بھی تواضع کا رویہ اپناتا ہے، وہ کبھی مخلوق کے سامنے تکبر کا، اکڑنے کا اور اپنی بڑائی کا رویہ اور معاملہ اختیار نہیں کرتا، اہل ایمان کے سامنے نرم رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، وہ اہل ایمان کے لیے نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا بہترین ترجمانی کی ہے، ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اہل ایمان اپنے اہل ایمان کے لیے ہمیشہ نرم ہوتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، تکبر سے دور رہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی حقیقت بیان فرمائی ہے، اسے بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ وہ تکبر کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جب صحابہ کرام کو تکبر سے روکا، تکبر سے منع فرمایا، تو ایک نوجوان نے کہا یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ اس کا کپڑا خوبصورت ہو، اس کے جوتے خوبصورت ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ حسن و جمال کو پسند فرماتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر تو یہ ہے کہ حق کو رد کر دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ یہ صحیح مسلم میں 91 نمبر پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حدیث۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے اندر 2 چیزوں کو بتایا کہ یہ 2 چیزیں تکبر ہیں۔ پہلی چیز ہے بطر الحق، یعنی حق کا انکار کر دینا، حق کو قبول نہ کرنا، سچائی کو رد کر دینا، یہ ہے تکبر۔ ایسے ہی دوسرا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، ان کو ان کا مقام اور مرتبہ نہ دینا، اپنے نفس کو مخلوق کے مقابلے میں، دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بلند سمجھنا، بڑا سمجھنا، اور یہ نہیں کہ ہر ایک کو اس کا مقام دیا جائے۔ تو اگر ہر ایک کو اس کا مقام دیا جائے تو وہ انسان جو ہر ایک کو اس کا مقام دے وہ تکبر سے محفوظ ہے، لیکن جو شخص دوسروں کو حقیر جانے اور اپنے آپ کو ناحق طور پر، ناروا طور پر اپنے آپ کی بڑائی میں مبتلا ہو اور اپنے آپ کو عرفہ اور اعلیٰ سمجھ رہا ہو تو ایسا شخص تکبر میں مبتلا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے تکبر اور تواضع کو سمجھانے کے لیے یہ کہا ہے کہ تواضع اور تکبر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر تکبر کا معنی یہ ہے کہ حق کا انکار کر دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، تو تواضع کا معنی یہ ہے کہ حق کو قبول کیا جائے اور لوگوں کو ان کا مقام دیا جائے، لوگوں کو عزت و احترام دیا جائے، یہ تواضع کا معنی ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار لوگوں سے کہا، جیسا کہ امام وکیع نے یہ روایت کی ہے کتاب الزہد میں صحیح سند سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تغفلون عن افضل العبادہ التواضع، کہ تم لوگ ایک فضیلت والی عبادت سے غافل ہو اور وہ تواضع ہے۔
تواضع ایک فضیلت والی عبادت ہے۔ تو پھر تواضع کا مفہوم کیا ہے، اسے آئیے اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ تواضع کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی دین کے لیے متواضع ہو، اللہ کی خاطر متواضع ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اخلاص تو تمام اعمال میں مطلوب ہے، لیکن دین کی خاطر متواضع ہونے کا مفہوم کیا ہے، آئیے اسے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے متواضع ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے نازل کیے ہوئے حق کے سامنے متواضع ہو، یہ بہت اہم اور بہت عظیم الشان چیز ہے کہ آدمی کے سامنے جب حق آ جائے، جب سچائی آ جائے، جب صداقت آ جائے، جب کتاب و سنت کے دلائل آ جائیں، جب قرآن و حدیث کی نصوص آ جائیں، جب شریعت کا کوئی مسئلہ آ جائے، تو وہاں پر وہ اکڑ نہ دکھائے، وہاں پر وہ تکبر نہ دکھائے، بلکہ اس کے سامنے جھک جائے، سر تسلیم خم کر دے، اسے قبول کر لے، دلیل کو تسلیم کر لے، دلیل کو مان لے، اس کو اپنی زندگی میں برت لے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ متواضع ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ ایک طرف اللہ کی نازل کردہ وحی ہے، ایک طرف قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میری رائے تو یہ کہتی ہے، میری سوچ تو یہ کہتی ہے، میری سیاست تو یہ کہتی ہے، میری مصلحت تو یہ کہتی ہے، میری قوم کے لوگ یہ کہتے ہیں، فلاں اور فلاں کا یہ کہنا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے احکام اور ہدایات کو چھوڑ کر کے، انہیں رد کر کے، انہیں قبول نہ کر کے وہ تکبر میں مبتلا ہے، تواضع میں مبتلا نہیں ہے۔ تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے، شریعت آ جائے، وحی آ جائے تو اسے قبول کر لے۔ یہ تواضع کی سب سے اعلیٰ شکل ہے، جو کہ بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ اگر دین کی بات آ جائے اور آدمی کہے کہ یہ تو محل نظر ہے، یہ تو قابل غور ہے، وہ اپنے مفادات کو آگے رکھتا ہے، اگر وہ اپنے مفادات کو آگے رکھتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، جس چیز کو چاہے انتخاب کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا اسے حاصل ہو، اسے جنت حاصل ہو، جہنم سے اسے آزادی ملے، اور وہ تواضع، وہ اخلاق جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ جس اخلاق کو پسند کرتا ہے، اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے اندر تواضع رہے تو دلیل کے سامنے اسے جھک جانا چاہیے، دلیل کے سامنے اسے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ یہ تواضع ہے، یہ دین کے لیے تواضع ہے، یہ حق کے لیے تواضع ہے، یہ سب سے اہم تواضع ہے۔ اور دوسرا تواضع یہ ہے، تواضع کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ آدمی مخلوق کے سامنے متکبر نہ ہو، مخلوق کے سامنے اپنے آپ کی بڑائی ظاہر کرنے والا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے والا نہ ہو۔ یہ مخلوق کے معاملے میں ہے، وہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ شریعت کے معاملے میں آدمی متکبر نہ ہو، شریعت کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں متواضع ہو، یہ زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو شخص شریعت کو رد کرتا ہے، جو شخص حق کو رد کرتا ہے اور حق کے مقابلے میں اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی سیاست کو اور اسی طرح سے اپنی طرف سے گڑھے ہوئے مسئلے کو جو آدمی ترجیح دیتا ہے، وہ آدمی تواضع کے بجائے تکبر میں مبتلا ہے، اور نعوذ باللہ نفاق اکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو اگر کوئی اللہ کے دین کے ثابت شدہ مسئلے کو اکڑ کر کے رد کر دیتا ہے، اور اگر کھلم کھلا رد کر دیتا ہے، تب تو ظاہر بات ہے کہ وہ کفر کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن اگر تعویل کے ذریعے سے ایچ پیچ اور الجھاؤ پیدا کر کے، شکوک اور شبہات پیدا کر کے انہیں رد کرتا ہے تو وہ منافق قرار پائے گا۔ اسی طرح سے جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں ان کا تواضع دیکھیے کہ کس قدر وہ متواضع ہوتے تھے۔ اسی لیے ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت کیا ہے، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام کو پایا کہ ہر کوئی اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا تھا، اپنے آپ کو نفاق سے بری نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی دلیل میرے سامنے آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث میرے سامنے آئی،
قرآن پاک کی کوئی آیت میرے سامنے آئی اور اس کے سامنے میں تواضع نہیں کر سکا، اس کے سامنے میں جھک نہیں سکا، اس کے سامنے میں نے اپنے آپ سر تسلیم کو خم نہیں کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی جو رہنمائی تھی، اس کی جو ہدایت تھی، اس میں جو معانی شامل تھے، اس میں نے غور و فکر کر کے اس صحیح معنی کو، جو معنی جو مجھ سے مطلوب تھا، اس مطلوب پہ میں نے عمل نہیں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مطلوب کے بجائے میں کسی اور پر عمل کر رہا ہوں؟ تو یہ خوف ہوتا تھا، یہ ان کا تواضع تھا، حق کے لیے، قرآن و سنت کے لیے وہ متواضع تھے، دین برحق کے لیے وہ متواضع تھے، اسی لیے انہیں خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں اللہ کے سامنے جو سر تسلیم خم ہونا چاہیے، جس طرح سے اللہ کے دین کے لیے میرا تواضع ہونا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے اور اس لیے میں نفاق کا شکار ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک صاحب ایمان کے ساتھ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان آتا ہے اور اس سے قرآن و حدیث کے معانی میں ایچ پیچ اور الجھاؤ پیدا کرتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا ہے، اور اس کے لیے مختلف راستے کھولتا ہے، اور انسان اپنی مصلحت اور مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس کی واضح دلالت اور واضح رہنمائی ہوتی ہے، اس رہنمائی کو چھوڑ کر کے، اس سنت کو چھوڑ کر کے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سنت پہ مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے یا اس حدیث پر مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک طرح سے وہ کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اسی کو آپ شیطان کا پھونک مارنا کہہ سکتے ہیں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو شیطان کا جو حمز ہے، جو نفخ ہے، جو نفس ہے، جو پھونک مارتا ہے، اور جو وہ آپ کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، شکوک پیدا کرتا ہے، اس کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کسی حدیث کو، صحیح حدیث کو رد کر دیتا ہے۔ اسی لیے سلف صالح یہ بات کہا کرتے تھے ما ترک احد شیئا من السنہ الا لکبر فی نفسہ۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسے منہاج السنہ میں ذکر کیا ہے کہ سلف صالحین کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی سنت کو چھوڑتا ہے تو یقیناً اس کے دل میں کچھ نہ کچھ کبر آ گیا ہے، کبر کی بنا پر وہ ایسی حرکت کر رہا ہے۔ اگر وہ دین کے لیے متواضع ہوتا تو کبھی وہ سنت کو رد نہیں کرتا، یقینی طور پر وہ سنت کو قبول کرتا۔ ایک صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق کے سامنے متواضع ہو، دین اور شریعت کے لیے اپنا سر تسلیم خم کرنے والا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا رہے شیطان کے وساوس سے، اس کے شکوک و شبہات سے، اس کے پھونک مارنے سے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اور بندوں کے معاملے میں جو تواضع ہے کہ بندوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اور بندوں کے سامنے اپنے آپ کے عرفہ و اعلیٰ نہ سمجھے، بلکہ ہر کسی کو عزت دے، احترام دے، ہر ایک کو اس کا مقام دے۔ اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ اگر اس سلسلے میں انسان غلطی کا شکار ہو گیا اور دوسرے کو کی تحقیر کرنے لگا تو بہت بڑا خطرہ ہے اس کی زندگی کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا انجام اور اس کا خاتمہ برا ہو جائے۔ اسی لیے انسان کو اپنے والدین کے لیے، مخلوق میں اللہ کے بعد مخلوق میں والدین کا بہت بڑا درجہ اور مقام ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے والدین کے سامنے ذلت کا بازو پست رکھو، والدین کے سامنے کوئی نہ اکڑے، والدین کے سامنے کوئی تکبر نہ کرے، والدین کے سامنے کوئی اپنے آپ کو بڑا بننے کی کوشش نہ کرے، ان کے سامنے ہمیشہ جھکا رہے، ان سے دعائیں لے، ان کو خوش کرے، ان کو راضی کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح سے ان کے سامنے جھڑک کے بولنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اف تک نہ کہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو صحیح مسلم میں 2551 نمبر پر ہے، اور جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، کہ اس آدمی کی ناک مٹی میں مل گئی، اس آدمی کی ناک مٹی میں مل گئی، اس آدمی کی ناک مٹی میں مل گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بدبخت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، کہ جو شخص اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ
دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پا جائے اور ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے، ان کو خوش کر کے، ان کی دعائیں لے کر کے جنت میں نہ داخل ہو سکے تو اس کی ناک مٹی میں مل جاتی ہے۔ تو یہ بہت اہم حق ہے والدین کا کہ انسان والدین کے سامنے متواضع رہے اور کبھی وہاں تکبر اور ترفع کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ ان کے سامنے نرمی اور حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ تو انسان مخلوقات کے لیے بھی متواضع رہے اور اللہ کے دین کے لیے بھی متواضع رہے، نہ اللہ کے دین کے سامنے تکبر کا معاملہ کرے اور نہ ہی اللہ کے بندوں کے سامنے تکبر کا معاملہ کرے۔ حق کو قبول کرے، کبھی اسے رد نہ کرے، اور باطل کو کبھی قبول نہ کرے، باطل کو رد کرے، اور مخلوق کے سامنے اپنے آپ کی بڑائی اور دوسرے کی تحقیر میں مبتلا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو شروع میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، گویا خصوصی وحی فرمائی، تواضعوا، تواضع اختیار کرو، کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی کے اوپر سرکشی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تواضع اور تکبر کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے، اور دین کے معاملے میں اور مخلوقات کے معاملے میں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تواضع کی صفت سے متصف ہونے والا بنائے اور تکبر کی صفت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔